ہر تعریف اس اللہ کے لیے جو ہر چیز کا مالک و خالق ہے۔ جیسے کہ ہمارے گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں، اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں تعلیم دلا سکیں، تو میری یہ کوشش ہے کہ گاؤں دیہات جا کے ان کو تھوڑا بہت حقوق العباد کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے تھوڑا درس دوں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ عورت جو وقت گھر کے کام میں لگاتی ہے، بچوں کی پرورش میں لگاتی ہے، اللہ پاک اس پورے وقت کو عبادت میں شامل کرتا ہے۔ یعنی جب آپ بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہیں، جب آپ اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں، اپنے گھر کو صاف رکھتی ہیں، تو وہ پورا کا پورا وقت جو ہے وہ آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اللہ عبادت میں شامل کرتا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دادا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عورت کی افضل ترین عبادت یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے۔ عورت کی افضل ترین عبادت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کرے، اپنے گھر کا کام کرے۔ تو عورت کے گھر کا کام کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ یا اللہ کے جو انبیاء تھے وہ ہمیشہ سادگی سے زندگی گزارتے تھے، تو کبھی بھی ہم اس چیز پہ افسوس نہ کریں کہ ہم سادگی سے زندگی بسر کرتے ہیں، ہمارے بچوں کے پاس زیادہ اچھے کپڑے نہیں۔ باخدا اللہ جس سے پیار کرتا ہے ان کو ہی آزماتا ہے۔ تعلیم پہ ضرور فوکس کریں، کیونکہ یہ جب چراغ جلیں گے تو یقین رکھیں روشنی ہوگی اور پورا پاکستان روشن ہو جائے گا۔ میرے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ میں اچھے اسکول بنا سکوں، لیکن میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ اپنی زندگی کا تھوڑا سا وقت اپنے ان بچوں کے ساتھ گزار کے ان کو تھوڑی تھوڑی باتیں سکھاؤں، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ ہم سے اچھا کرے گا۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے، آپ کی ساری دعائیں مولا قبول کرے، مولا قبول کرے، مولا قبول کرے۔